5 رکن اسلام سے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچتا ہے. 5 رکن اسلام تو آپ اپنے لیے کر رہے ہو. نمازیں 5 آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں, کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں اس کا. 30 روزے آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نقصان نہیں. صدقہ خیرات آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, اس سے کسی کو کوئی نقصان فائدہ نہیں. حج آپ اپنے لیے کرتے ہیں, اس سے کسی کو فائدہ نقصان نہیں. جب آپ کسی بے انصاف کو انصاف دینے جائیں گے تب کسی کو فائدہ ہوگا. جب آپ کسی مظلوم کو مظلومیت سے نکالنے جائیں گے تب ان کو فائدہ ہوگا لوگوں کو. 5 رکن اسلام کو لوگوں نے زمین پہ پھینکا ہے کہ رکھو یار اپنا 5 رکن اسلام. تم مانجتے رہتے ہو مسجدوں میں بیٹھ کے خود کو, تمہارے پاس تو 5 رکن اسلام ہے. تم تو کوئی دنیا کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, تمہارے پاس تو 5 رکن اسلام ہے جو خود کو منجواتا رہتا ہے بس. 5 رکن اسلام سے کسی کا نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. جب کوئی مظلوم ہے اس کو مظلومیت سے نکالنا اسلام ہے, پھر اس کو فائدہ ہوگا, پھر لوگوں کو فائدہ ہوگا, پھر لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. 5 رکن اسلام سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے, 30 روزوں سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے, 30 روزوں سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے, حج کرنے سے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے اسلام کی طرف. لوگوں کو انصاف دینا پڑتا ہے, ظلم سے بچانا پڑتا ہے. ہر مسلمان غور سے میری بات سنیں, کسی غیر مسلم کا بچہ بھی, اگر کسی نان مسلم کا بچہ بھی کسی مظلوم ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو مظلومیت سے جا کے نکالیں. اللہ نے رجال اور نساء کہا ہے, للمسلمین نہیں کہا. مسلمان مرد عورت کے لیے لڑتا ہے, وہ غیر مسلم ہے یا نان مسلم ہے, وہ نان مسلم ہے یا مسلمان ہے, وہ جو بھی ہے. مسلمان مرد عورت کے, مظلوم مرد عورت کو بچاتا ہے. مظلوم مسلمانوں کو بچانا اسلام نہیں ہے, مظلوم مرد عورت کو بچانا اسلام ہے. وہ مسلمان ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, جو بھی ہے, اس کو بچانا اسلام ہے. مرد عورت کو انصاف دینا اسلام ہے. وہ عیسائی ہے, ہندو ہے, جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے رجال اور نساء کے لفظ یوز کیے ہیں, مسلمین کے لفظ اللہ نے یوز نہیں کیے. والرجال والنساء, مرد عورت اگر ظلم میں ہے کوئی بھی, کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں, مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو جا کے روکے. اگر روک نہیں رہا, اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روکے, یہ ریاست کا کام ہے. ٹھیک ہے, ریاست نہیں ہے, ریاست کے لیے جدوجہد کرے.